وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں امام الانبیاء سید الکائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے پہلے اولاد کی تربیت کے بنیادی اصول اور ان کے طریقہ کار پر مختصر اصولی روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نیک بنے اور فرما بردار بنے، متقی پرہیزگار بنے اور اس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑی اہم اور بنیادی کام اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال کھلائے۔ یہ بات وہاں آئی تھی۔ اسی کو لے کر ذرا اور پھیلائیں گے تو واضح ہوگا، اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اب لوگ نمازوں کی حد تک دیندار رہ گئے، باقی دین کے دیگر اہم شعبوں سے غفلت برتنے لگے ہیں۔ حالانکہ نماز، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دین کی بنیاد ہے، ستون ہے، اور ایمان کے بعد اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان پر کما کر کھانا فرض ہے، بھیک مانگ کر کھانا، یہ دوسرے کے کندھوں پر بوجھ بن جانا، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ کما کر کھانے کی اسلام نے صرف اجازت ہی نہیں دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ کما کر کھانا سنت ہے۔ بھیک مانگ کر بھی کھا سکتا ہے آدمی، نہیں، کما کر کھانا فرض ہے۔ اسی لیے اسلام نے گداگری بھیک منگی کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ یہ علماء نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ
اگر کسی نے بھیک مانگ کر کھانے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ایک تو یہ کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی غریب کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، بڑا خرچ آ گیا اس کا، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا، اتفاقی طور پر کچھ پیسے اس نے مانگے اور تعاون کے طور پر سب نے پیسے جمع کر کے اسے دے دیے، تو اس کا تو بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن ایک آدمی بھیک مانگ کر کھانے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، محنت ہی نہیں کرنا چاہتا، اسلام اس کی شد و مد سے مذمت بیان کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، حضور نے دے دیے۔ ایک دوسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے، حضور نے پھر دے دیے۔ جب تیسری مرتبہ حاضر ہوئے، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو بازار میں بیچی جا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک ٹاٹ ہے اور ایک کٹورا ہے، پیالہ۔ حضور نے فرمایا لاؤ اسے۔ لایا گیا اور حضور نے صحابہ کی مجلس میں نیلام فرمایا، کون لے گا اسے؟ اس کے بعد وہ فروخت ہو گیا، تو اس سے کچھ پیسے حاصل ہوئے، تو دو درہم حاصل ہوئے، روایتوں میں آتا ہے۔ تو حضور نے اس صحابی کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا، یہ لو 1 درہم، اس میں تم اپنی گھر کی ضرورتیں، گھر کا راشن لا کر کے دے دو، اور یہ 1 درہم لے جاؤ بازار سے رسی اور کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ لیا ہے اور لے کر چلے جاؤ تم جنگل کی طرف، 15 دن تک خبردار نظر نہ آنا۔ خرید کر لکڑیاں لاؤ کاٹ کر اور بازار میں بیچو اور اپنی روزی کا انتظام کرو۔ یہ کیا تم نے مانگ کر کھانے کی عادت وہ ڈال لیے ہو، مانگ کر کھانے کی عادت بنا لیے ہو؟ حضور نے تنبیہ فرمائی، اس لیے کہ اگر حضور تربیت نہ فرماتے تو کون تربیت فرماتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، لوگ روزی حاصل کرنے کے لیے اب صرف دعا کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے سونا چاندی بارش کی طرح برسے گا۔ کہا نہیں برسے گا، محنت کرو جاؤ۔ تو حدیث پڑھی میں نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلالی، کما کر کھانا یہ صرف جائز ہی نہیں فرض ہے۔ تو میں نے کہا اس سے گداگری، بھیک مانگ کر کھانے کی تردید ہوتی ہے، اور جو لوگ پیشہ ور فقیر ہیں، بھیک مانگنے والے، زندگی بھر بھیک مانگ کر کھائیں گے، ان کو پیسہ دینا جائز نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی مجبور ہے، اپاہج ہے بیچارہ، کچھ کر نہیں سکتا تو الگ بات ہے۔ دوسرا، اس سے رہبانیت کی تردید ہوتی ہے کہ نکل جاؤ، نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ ماں باپ، نکل جاؤ جنگلات کی طرف، نہ کمانا نہ کھانا نہ کاروبار، نہ گھر نہ بیوی نہ بچے نہ نکاح۔ اسلام اس کی بھی تردید کرتا۔ 2 باتوں کی تردید ہو گئی صرف لفظ کسبن سے، فرمایا کما کر کھانا فرض ہے، دوسرا فرمایا اس میں ایک اور قید ہے، کسب الحلالی۔ اس وقت جو دنیا میں نظام ہے پیسے کمانے کا نظام، اس میں ایک نظام اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام۔
ہمارے علماء میں اس کے اس وقت بہت ماہرین پیدا ہو گئے ہیں، اور پڑوس مل کے شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا نمبر پوری دنیا میں جتنے اس کے ماہرین اکنامک کے، معاشیات کے، کاروباری زندگی کے ماہرین میں ان کا نام سر فہرست ہے پوری دنیا میں۔ لوگ سمجھتے ہیں علماء کاروبار کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو کیا کہوں، آج سے 1350 سال پہلے حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے بہت کتابیں لکھی لیکن بزرگی میں کوئی کتاب لکھی؟ بزرگی، کہ میں بزرگ بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں لکھی ہے۔ کہ حضرت کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے کاروبار کے مسائل لکھ دیے ہیں، اس لیے کہ آدمی کے بزرگ بننے کے لیے حلال کھانا شرط ہے، اور جب تک کاروبار کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں۔ یہ حضرت الامام ابو یوسف ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ سینکڑوں شاگرد ہیں حضرت کے، اس میں 2 شاگردوں کو اللہ نے غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہ کہ ہی حضرت امام ابو یوسف اور یہ ایک حضرت امام محمد، جن کے بارے میں یہ لکھا ہے سارا دن بازاروں میں گھومتے تھے، بازاروں میں گھوم کر دیکھتے تھے کہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ تاجر تجارت کیسے کر رہا ہے اور گاہک کیا بولتا ہے اور بیچنے والا کیا بولتا ہے، کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور پھر اس سے تفصیلات معلوم کرتے کاروبار کی، اور رات میں آ کر اس کے احکامات لکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت سوتے نہیں ہو؟ کسی نے پوچھا حضرت سوتے نہیں ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ساری امت اس بھروسے پر سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، میں بھی سو جاؤں گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس 1350 سال پہلے سے لکھے ہوئے مسائل، اس سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلالی، کما کر کھانا فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے۔ اسی لیے اسلام گداگری کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، منع کرتا ہے، اور اسی طرح روحبانیت کی اس میں تردید ہے کہ نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبار، نکل جائے، اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی اسلام پرزور جو ہے وہ تردید کرتا ہے، اس کی تائید نہیں کرتا اسلام۔ دوسرا اس میں یہ مطلب ہے، اس کا مطلب کہ کمانا ہے اور حلال کمانا ہے، کما کر کھانا صرف جائز ہی نہیں فرض ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو کما کر کھانے کا نظام دنیا میں چل رہا ہے اس کا نقطہ نظر یہ خلاصہ کہ جیسے چاہے کماؤ، یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، یہ تمہارا ذاتی اور نجی مسئلہ ہے، جیسے چاہے کماؤ، حرام حلال کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے۔ کسی کا گھر ڈوب جائے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور کسی کا خون چوس کر ہی صحیح تمہاری کوٹھی بن جائے بس ٹھیک ہے، کوئی مر جاتا ہے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس وقت جو معاشی نظام ہے یہ اس کی سوچ ہے، یہی سوچ اس وقت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر جو عذاب آیا اس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کما کر کھانا یہ معاشی مسئلہ، یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اس میں مذہب کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ وہ یہی کہتے تھے کہ
کہ ارے یہ ہمارا مال ہے، ہم محنت سے کمائے، جیسے چاہے کمائے، جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں حلال و حرام کی کیا قید اسلام لگاتا ہے؟ اسلام کیوں بلا وجہ انوالو ہوتا ہے؟ یہ اس وقت کا نعرہ تھا، اس وقت کی اکثریت کا بھی یہی نعرہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے لیکن سود بھی کھائیں گے، ہم رشوت بھی لیں گے۔ ہاں یہ کہتے ہیں۔ تو دوسری قید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی، کسب الحلالی، حلال کھانا، کمانا فرض ہے لیکن حلال حرام کے قریب نہ جاؤ۔ بلکہ ایک حدیث میں امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فاستنزہوا عن المشتبہات۔ فرمایا حلال کیا ہے وہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے، ان دونوں کے بیچ میں مشتبہات ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، عام آدمی کو معلوم نہیں، علماء کو معلوم ہے، عام آدمی کو معلوم نہیں۔ ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا کہ ایک عام مسلمان شبہ میں پڑ گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مسئلہ معلوم نہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے رک جاؤ۔ جب کسی بات کا مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس وقت دو طریقے سامنے آتی ہیں، دو شکلیں۔ ایک شکل یہ سامنے آتی ہے، ایک شکل یہ سامنے آتی ہے، ارے یار اس کا حرام ہونا تو ابھی معلوم نہیں ہوا، جب علماء اس کے حرام ہونے کا اعلان کر دیں گے ہم جب بچیں گے، جب تک کھاتے رہو۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے بھائی ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا ہے جس کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے، تو اس کا حلال ہونا واضح ہونے تک رک جاؤ۔ یہ اسلام کی سوچ ہے، یہ مزاج بنانا چاہتے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو فرمایا کسب حلال کمانا، اس لیے کہ دیکھو اس کا سمجھنا ایک اور چیز کے سمجھنے پر ڈیپینڈ ہے۔ یہ جو اسلام نے تمہیں کما کر کھانے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہمارا روزی دینا تمہارے کمانے پر موقوف ہے، کماؤ گے تو ملے گا، نہیں کماؤ گے تو ہمارا اسٹاک ختم ہو گیا ہے، ہمارے خزانے اب خالی ہو چکے، ہم کہاں سے دیں گے، ہم دیتے دیتے تھک گئے ہیں، اب ہم کمزور ہو گئے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تم خود کما کر اپنا گھر بساؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قادر تھے روزی دینے پر، اب نہیں، ان کے خزانے ختم ہو گئے، اب تم اپنی روزی کا خود بندوبست کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب بھی وہی دیتے تھے اب بھی وہی دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر دسترخوان اترتا تھا، من و سلوہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہ دوسرے ایک مسئلے کے ذیل میں یہ بات آئی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اتنے ٹکڑے سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کمائے دینے پر اللہ قادر تھے نہیں، قادر ہیں۔ تو دو باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ اگر یہ حکم دیتے کہ دیکھو تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری عبادت میں لگ جاؤ، رہا تمہاری روزی کا مسئلہ، رہا تمہاری ضروریات کا انتظام، وہ ہم کریں گے، جیسا پہلے ہم نے کیا بنی اسرائیل کا انتظام ویسے ہم تمہارا بھی انتظام کریں گے۔ یہ ایک شکل تو یہ تھی۔ ایک دوسری شکل یہ تھی کہ کوئی عبادت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں، تم کماؤ، موج کرو، حلال کی تمیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حرام کی تمیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں،
تم کماؤ کھاؤ موج کرو، کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے تم پر، اور کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دوسری شکل تھی. ایک تیسری شکل یہ تھی کہ عبادت بھی کرنا ہے اور کما کر کھانا ہے، اور حلال کما کر کھانا ہے. ایک تیسری شکل یہ تھی. اس میں امتحان ہے. امتحان دو باتوں کا امتحان ہے. ایک بات یہ ہے، اللہ نے کہا جس طرح میں خالق ہوں تمہارا رازق بھی میں ہی ہوں. وفی السماء رزقکم وما توعدون. آدمی روزی نہیں حاصل کر سکتا، روزی کے اسباب اختیار کر سکتا ہے. اس کی مثال سمجھاتا ہوں میں آپ کو. دیکھو ایک آدمی دکان کھول کر بیٹھ گیا. اب یہ بعض مرتبہ جو ہے وہ دکان کپڑے کی ہے، بعضوں کی دکان چپل کی ہے، بعضوں کی دکان راشن کی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اشیاء کی دکانیں ہوتی ہیں. ایک آدمی نے ایک دکان خریدی، ایک کمرہ خریدا اور اس میں اس دکان کو سامان سے بھر دیا. آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے. یہ روزی حاصل کرنا نہیں ہے، یہ روزی نہیں، یہ روزی کے اسباب اختیار کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا ایک آدمی روزی کا سبب اختیار کر سکتا ہے. روزی اللہ ہی دیتے ہیں. جسے ایک آدمی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے. یہ ایک آدمی نے شادی کی، شادی کے بعد شادی کی تو شادی کرنے کے بعد وہ بچوں کا انتظار کرتا ہے. شادی کی تو شادی بچے نہیں دیتی. آدمی نے نکاح کیا، نکاح سے بچے نہیں پیدا ہوتے، بچے تو اللہ دیتا ہے. روزی اللہ دیتا ہے، بچے اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتے ہیں. اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی رزاق مطلق ہے. اللہ ہی جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں. آدمی سبب اختیار کرتا ہے. اسی لیے دوائی کھانے والا بھی کبھی مر جاتا ہے. کیوں مرا؟ اگر دوا شفا دیتی تو نہیں مرنا چاہیے تھا آدمی کو. اور ہر شادی شدہ کو ضرور بچے ہونے چاہیے تھے، جبکہ شادی کے بعد بھی کئی لوگوں کے بچے نہیں ہوتے. پتا چلا کہ نکاح نہ بچے دیتا ہے اور نہ دوائی شفا دیتی ہے. اچھا ایک آدمی دکان کھول کر بیٹھ گیا. اب کسٹمرز کے دلوں کو متوجہ کرنا وہ اللہ کے قبضے قدرت میں، وہ اللہ کے اب بھی کنٹرول میں ہے، اب بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. میں نے آپ کو شاید بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا. یہ میرے شعبہ حفظ کا واقعہ ہے. یہ کورگ ضلع میں ایک مدرسہ ہے شعبہ حفظ کا، وہاں میں پڑھتا تھا. وہاں ہم جو ہے بیان کے لیے جاتے تھے. بڑا بنجر علاقہ تھا. اب کچھ جو ہے وہ ہرا بھرا ہوا ہے، دینی اعتبار سے بڑا بنجر علاقہ تھا وہ. اور یہ جو کورگ ہے وہاں انگریزوں کی ایک نسل رہتی ہے جن کو کورگیز کہتے ہیں. انہی کے نام سے وہ موسوم ہے. یہ سود خور قوم ہے، یہ سود خور قوم ہے. انہی کے نام سے چونکہ ان کی اکثریت ہے تو انہی کے نام سے وہ ضلع موسوم ہے. تو ہم دیکھتے تھے کہ دو کپڑے کی دکان ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں، بیچ میں تھوڑا بھی فاصلہ نہیں، دونوں کی دیواریں ملی ہوئی ہیں. اس دکان میں بھی ایک 50 لاکھ کا مال ہے. اس وقت کی بات ہے 1990 کی. اور اس دکان میں بھی 50 لاکھ کا مال ہے. اس علاقے کے دونوں بہت بڑے مالدار تھے. مجھے ان کے نام بھی یاد ہے اور میرے ان سے تعلقات بھی تھے اس وقت. اور اس میں سے ایک مالک ہے، ان کا ایک دکان یہاں بھی ہے بنگلور میں، بہت بڑا دکان ہے. تو ایک دکان میں ہم جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، دیکھتے تھے چار آدمی پیسے گنتے گنتے تھک جاتے ہیں. اس کے بازو ہی دکان ہے، اتنی ویرائٹیز، اتنی اقسام ہیں کپڑے کی، لیکن وہ روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مول صاحب صبح سے شام تک ایک آدمی بھی نہیں آتا، ایک آدمی بھی. ایسی ظلمت ہے. تو اس وقت ہم بیٹھ کر، بچے تھے، ابھی 25 سال پہلے کی بات ہے، سوچتے تھے اللہ یہ کیا نظام ہے تیرا روزی پہنچانے کا. جب تو ہم دیکھ کر خاموش ہو گئے.
لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کسٹمرز آتے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ بھیجتے ہیں، یہ اللہ متوجہ کرتے ہیں۔ ہاں، اتنا نظام تو اب بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اب بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا۔ دوسری بات، حدیث پاک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کے سلسلے میں ایک بات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ غور سے سنو، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ فرمایا لوگوں، کوئی آدمی اس وقت تک ہرگز نہیں مرتا جب تک وہ اپنے مقدر کی روزی حاصل نہیں کر لیتا، حتی تستکمل رزقها۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے سے روزی پہلے آ جاتی ہے، بچہ بعد میں آتا ہے دنیا میں۔ روزی پہلے آ جاتی ہے دنیا میں، بچہ بعد میں آتا ہے۔ لوگ بھئی زیادہ بچے ہو جائیں گے تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ ایک ہی بچے کو نہیں پال سکتا، 10 بچوں کو کہاں سے پالوں گا؟ کرو آپریشن۔ یہ جو بچوں کا آپریشن ہے یہ حرام ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ ہاں، کوئی مجبوری ہو اور کوئی ماہر ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ نہیں اب آپریشن کرانا ضروری ہے، تو وہ ایک استثنائی مسئلہ ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، وہ ایک خاص شکل ہے، وہ مسئلہ نہیں۔ اس قرآن کریم نے کہا اپنے بچوں کو روزی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں، جب تم کو ہم دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اس سے وہ مسئلہ بھی نکل آیا۔ ہاں، یہ بچوں کا آپریشن۔ ہاں، حدیث پاک میں نے 2 جمعہ پہلے نکاح کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے میں نے ایک بات کہی تھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو۔ اسلام کا نقطہ نظر ہے، اس میں اسلام اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، اسلام کا نقطہ نظر 2 4 کی طرح کھلا ہوا ہے۔ تمہیں کہا تھا روزی پہلے آتی ہے، بچے کی روزی جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ آدمی اپنے اختیار سے حرام میں جا کر کے پھنستا ہے، وہاں سے بات چلی تھی۔ تو بھائی یہ پیچھے حضور نے ایک بات تو یہ فرمائی کما کر کھانا فرض ہے، دوسرا فرمایا حلال کما کر کھاؤ، کسب الحلالی، اور یہ اجازت نہیں دی، فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، کسب الحلالی فریضۃ۔ یہ فرمایا۔ آگے ایک اور قید لگائی، بعد الفرائض، لیکن دیگر فرائض کو ادا کرنے کے بعد، یعنی نماز چھوڑ کر کمانا جائز نہیں، کما کر کھانا فرض ہے۔ جس طرح کما کر کھانا فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ یہ ایک فرض کو ادا کر رہا ہے، ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ بلکہ ایک آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کمانے کے راستے میں نماز کو رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، ارے نماز کو جاؤں گا تو میرا کسٹمر چلا جائے گا، میرے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ حضور نے قرآن کریم نے ایک جگہ یہ فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کا اہتمام کرو تاکہ اثر ہو۔ اس لیے کہ دیکھو ایک آدمی بے عمل ہے، بے عمل کا یعنی بے نمازی کا نماز کی دعوت دینا جائز تو ہے، لیکن بے نمازی نماز کی دعوت دے گا تو اثر نہیں ہوگا، بچے نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے تم کہاں پڑھتے ہو، جیسے تم ویسے میں۔ بے نمازی ماں اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز کو جاؤ، بچے نہیں جاتے، وہ کہیں گے تم پہلے پڑھو تو میں پڑھوں گا۔ تو فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آگے فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم تم کو روزی دیں گے۔ دو ذمہ داریوں کی تقسیم بتائی، یہ کام تمہارے کرنے کا ہے، یہ کام میرے کرنے کا ہے۔ روزی دینا یہ میرا کام ہے، روزی دینا میرا کام ہے، تمہارا کام نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام تو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے کرنے کے کام میں ایسے لگ گئے کہ نہ نماز کی فکر ہے نہ حلال و حرام کی فکر ہے۔ فریضۃ بعد الفرائض، کمانا دو شرطوں کے ساتھ، ایک نمازیں چھوڑ کر نہیں کمانا اور دوسرا حرام کے قریب نہ جانا۔ نمازیں چھوڑ کر نہیں کمانا اور دوسرا حرام کے قریب نہ جانا۔ اور اگر حج فرض ہوگا تو یہ سوچنا کہ 40 دن جاؤں گا حج کو تو کاروبار کا کباڑہ ہو جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ نہ ایسا نہ سوچو، کسی کو تمہارا کاروبار ہینڈ اوور کر کے جاؤ، انتظام کر کے جاؤ، لیکن یہ اندیشہ کرنا حج کو جاؤں گا تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، ایسا سوچنا یہ اللہ کی رزاقیت پر شبہ کرنا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اس حدیث میں 3 باتیں ترتیب وار بیان کی، کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، فرمائے ایک کما کر کھانا فرض ہے، بھیک مانگ کر کھانا حرام ہے، روحبانیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور دوسرا حلال کمانا، حرام کے قریب نہ جانا، اور تیسرا فرمایا کہ یہ جو کمانے کی اجازت دی گئی ہے نماز چھوڑ کر نہ کمانا۔ بسا اوقات اللہ امتحان بھی لیتے ہیں، جب آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت، اللہ امتحان بھی لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہ کرو، 6 دن مچھلیوں کا شکار کرو، ہفتے کے دن نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اچھا ایسا ہوا کہ ادھر منع کر دیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ادھر مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ تم ہفتے کے دن بڑی تعداد میں سمندر کی سطح پر آ جاؤ۔ کیسا سخت امتحان ہے، ادھر ان کو منع کر دیا شکار نہیں کرنا، اور ادھر مچھلیوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم دینے کی صلاحیت نہیں ہے کہ تم جا کے کتابوں میں تلاش کرو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مچھلیاں اس دن سمندر کی اوپری سطح پر آ جاتے تھے، کیسا سخت امتحان ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اذان ہونے کے بعد کسٹمر آتا ہے، ادھر جماعت کا وقت ہو رہا ہے، ادھر کسٹمر پریشان کر رہا ہے، کیسا سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، تو حرام کے قریب مت جاؤ، تمہاری مقدر کی روزی طے ہو چکی ہے۔ حرام میں سب سے پہلے میں ترتیب اور لکھ کر لایا ہوں، سب سے اس وقت جو رواج ہے، اچھے لوگ جو ملوث ہیں وہ سود میں ملوث ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں بالکل آخر میں بیان کروں گا، کچھ اس میں فرض درجے کی باتیں ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ مکروہ درجے کی باتیں بھی ہیں، کچھ باتیں حرام درجے کی بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے الذین یاکلون الربا، سود سے بچو۔ قرآن پاک میں ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، حدیث پاک کی تشریح کر رہا ہوں، یا رائٹر کا کام کرتے ہیں، رائٹر کا، یا نہیں تو وٹنس گواہ بن کر دستخط کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ حضور فرمایا، قرآن کہتا ہے جب یہ قبروں سے اٹھیں گے پاگل اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا۔ ایک ہے اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنا گناہ ہے، لیکن اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا یہ گستاخی و بے ادبی ہے، اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ یہ کہنا کہ سود میں کھاتا ہوں لیکن حرام سمجھ کر کھاتا ہوں، بھائی حرام سمجھ کر بھی تو سود کھایا جا سکتا ہے،
یہ سود کو حلال بنا کر کھانا ضروری ہے. حدیث پاک میں آیا ہے سود کا 1 درہم، مجھے یاد نہیں، ذہن سے نکل گئی بات. ہاں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سود کا ادنا درجے کا گناہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے. اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات اچھا، اب جو رواج ہے، بات وقت ہو گیا، میں ترتیب سے تفصیل کروں گا. سود کی، رشوت کی، شراب کی، جوئے کی، کاروبار کی جو شکلیں میدان میں چل رہی ہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شکلیں اب آئی ہیں، اس کی 80% شکلیں وہی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اب کچھ نئی نئی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے احکامات کی تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے، ان کا یہی کام ہے. یہ جو مارٹی گیج کا رواج چل پڑا ہے، جو مالک مکان ہے وہ 5 یا 10 لاکھ روپے لیتا ہے کرایہ دار سے، اور وہ کرایہ دار اس کے گھر میں بغیر کرائے کے رہتا ہے. یہ رواج عام ہے. اب یہ سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مالک مکان کو پیسے دی، قرض دیے، تو وہ آپ کو وہ پورے پیسے واپس کر دے گا. جو مدت طے ہوئی ہے 3 سال کی، 5 سال کی، وہ پیسے واپس کرے گا. یہ جو تم گھر میں رہ رہے ہو، اس کا کیا دے رہے ہو؟ اس کا کچھ نہیں. سود پیسوں کی شکل میں لینے کے بجائے اس کے گھر سے استفادہ کرنا، اس کے گھر سے فائدہ اٹھانا، یہی سود ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا، حدیث بھی غالباً ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا. قرض دے کر میں سامنے والے سے فائدہ اٹھاؤں، یہ سود ہے. یہ جو بعض لوگوں نے اور ہلا اور چلایا ہے، بھائی 100 روپے کی رسید کٹا دو، حلال ہو جائے گی. وہ کسے حلال ہو جائے گی؟ کس نے بتایا؟ کہاں لکھا ہے؟ کہ مسائل بتانے کے لیے علماء نہیں ہے؟ تم خود مسائل طے کرو گے. گھر بنانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہو، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اور نئے مسائل کا حکم خود نکالتے ہو. واہ، بہت عقل مند ہے. اس کی کیا شکل جائز ہونے کی ہے، اس کی تفصیل آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا. اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ سود اسلام میں سب سے بڑا عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اس کا ایک سب سے موٹا نقصان یہ ہوتا ہے، سود کھانے والے کے دل سے ہمدردی مٹا دی جاتی ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس کو بغیر محنت کے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ دوسروں پر آخرت کے لیے خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے. وہ کیوں خرچ کرے؟ نہیں خرچ کرے گا. وہ اسے موت آتی ہے اللہ کے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرنے کے لیے. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو وہ سود کیوں کھاتا؟ یہ مختصر باتیں تھی کاروبار کی تعلق سے. یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ. حرام، میں نام نہیں لیتا ان طبقوں کا، ان طبقات کا نام نہیں لیتا، کہ امت کے وہ طبقے جو سود کھانے اور رشوت لینے کے عادی ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے، ان کا بچہ نہ حافظ ہوا، نہ عالم ہوا، نہ محدث ہوا، نہ فقیہ ہوا، نہ مفسر ہوا. ان کی قسمت سے علم کو چھین لیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.